السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر اور باقی خواتین کے ساتھ ایک غار کی جانب بڑھ رہی ہے اور غار کے باہر پہنچتے ہی وہ ایک چھوٹا سا دھماکہ کرتی ہے جس سے غار کے اندر موجود پرندے الفاڑ جاتے ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے، ہم جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ اسی غار میں ہے چلو، وہ سب مشلیں الفاٹئی اندر داخل ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب اور بیلابین نے سپاہی کو باندھ رکھا ہے۔ بیلابین غصے میں اس سے پوچھتا ہے، ایورہان صاحب کہاں ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم آ رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی اسے زور سے مارتا ہے۔ ادھر ایورہان بس کے سامنے کھڑا شہر کے ہر کونے کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ناکامی کے باوجود اس کی نظریں اب بھی شکار کی تلاش میں ہوتی ہے۔ اسے وہ لمحہ یاد آتا ہے جب برین نے کہا تھا، ایورہان اگر اجازت ہو تو میں بس میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ ایورہان نے جواب دیا تھا، برین صاحب مجھے یہاں آپ کی ضرورت ہے، لیکن برین نے کہا تھا، سپاہی ابھی جوان ہیں، ایسے خطرناک حالات میں انہیں ڈالنا مناسب نہیں، مجھے جانے دیں۔ یہ خیال آتے ہی ایورہان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایرا اس کے قریب آتا ہے تو ایورہان پوچھتا ہے، ہم نے انہیں ہمیں جال میں کیسے پھنسا لینے دیا؟ جواب دیتا ہے، شکست اور فتح دو بھائی ہیں۔ اگر تم ایک کو قبول نہیں کر سکتے تو دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ جب سکاریا کی مہم میں ہم مایوس ہو گئے تھے تو عثمان صاحب نے ہمیں اپنے الفاظ سے بچایا تھا۔ حضور وہ گڑھا اب کے لیے بہت چھوٹا ہے، اب اس میں گر نہیں سکتے۔ اتنے میں بیلابین اور وہاں پہنچتے ہیں۔ ایورہان پوچھتا ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ سرنگیں کہاں ہیں؟ بیلابین کہتا ہے، حضور وہ بھی نہیں جانتا، مگر اس نے بتایا کہ سمندر کے راستے بس کے لیے ایک بڑی کھیپ آنے والی ہے۔ ایورہان حیران ہوتا ہے، ہم نے تمام راستے بند کیے ہوئے ہیں، پھر یہ کھیپ کہاں سے آئے گی؟ وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف غار میں نیلوفر خواتین سے کہتی ہے، یہ سب جمع کر لو۔ کہتی ہے، بھابھی اگر یہ چیز کام نہ آئی تو؟ نیلوفر مسکراتی ہے، یہ ضرور کام آئے گی اور بس کی فتح میں ہماری فوج کو طاقت دے گی۔ کہتی ہے، تو پھر ہمیں فوراً یہ سب کارگاہ پہنچانا چاہیے۔ لیکن اب کچھ شرما رہی ہیں، شاید اب کو بھائی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ نیلوفر نرمی سے کہتی ہے، بہت زیادہ۔ تمہیں جب محبت ہوگی تو سمجھو گی۔ کہتی ہے، نہیں مجھے اپنی تلوار سے محبت ہے، میں صرف اب دونوں کو ملانے کے لیے ساتھ دے رہی ہوں۔ یقیناً آپ کو مجھ سے بہتر بھابھی نہیں مل سکتی۔ نیلوفر ہنس کر کہتی ہے، پاگل لڑکی، تم جیسی کوئی نہیں مل سکتی۔ او ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قلعہ میں سپاہی اور سرداران دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ شہنشاہ کھانا شروع کر دیتا ہے مگر باقی سب غمگین ہیں۔ وہ کہتا ہے، ہم نے اپنے شہداء کو فتح کے وعدے کے ساتھ دفن کیا ہے، ہمیں وعدہ پورا کرنا ہے، ماتم نہیں۔ وہ اسے پوچھتا ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جواب دیتا ہے، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ قسمت سے شکو کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی دوسری فتوحات سے شکست کا ازالہ کریں گے۔ سب ایک ساتھ کہتے ہیں، انشاءاللہ۔ پھر کہتا ہے، ایک غدار سردار کئی دوسرے سرداروں کی عزت برباد کر سکتا ہے۔ بورا صاحب اب کے قریبی لوگوں میں سے تھا، کیا آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوا؟ کہتا ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا کرے گا حضور۔ سخت لہجے میں کہتا ہے، تو پھر آپ کو وہی سوچنا چاہیے جو سوچ سکتا ہے۔ کہتا ہے، ہماری غلطی میرے بھائی پر ڈالنا مناسب نہیں، ہم ایک ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے، ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ ہم عظیم عثمان بے کے بیٹے کے گرد متحد ہیں۔ کاش ان کے دونوں بیٹے یہاں ہوتے اور ہم سپاہیوں کے سامنے ایک ساتھ کھڑے ہوتے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا صاحب؟ کہتا ہے، میرے بھائی کے پاس اہم کام ہے۔ شاہین شاہ صاحب، شاہین شاہ تنزیہ لہجے میں کہتا ہے، کیا وہ پھر سے اکیلے ہی سب کچھ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ جیسے اس نے ایورہان صاحب کو بسم میں جاسوسی کے لیے بھیجا، جبکہ کئی سپاہی یہ کام کر سکتے تھے۔ ہمیں تو چھوڑیں، وہ اب کے بھائی ہیں، اب کی بھی رائے نہیں پوچھی۔ کیا یہ اختلاف پیدا کرنا مناسب ہے؟ تحمل سے کہتا ہے، اختلاف پیدا کرنے والا ہی اختلاف کی بات کرتا ہے۔ آپ اور شاہین صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بات کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ شاہین شاہ کہتا ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں صاحب، یہ جنگی کونسل ہے۔ یہ سنتے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ایورہان اپنے ساتھیوں کے ساتھ منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے۔ سمندر کے راستے مدد آنے والی ہے، یقیناً کوئی خفیہ بندرگاہ ہوگی، ہمیں اسے تلاش کرنا ہوگا۔ تیار ہو جاؤ، ہم رات کو روانہ ہوں گے۔
سب اللہ اکبر کہہ کر اپنی تلواریں الفاٹتی ہے۔ ادھر اس کے پاس آتا ہے، اپنے شاہین شاہ اور اس کے پیروکاروں کے لیے میدان خالی چھوڑ دیا ہے۔ بھائی جان ایورہان کہتا ہے، میں نے انہیں موقع دیا جو میری غیر موجودگی میں زہر اگلنا چاہتے تھے، انہیں بولنے دو۔ کہتا ہے، آپ کو انہیں موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ ایورہان مسکرا کر کہتا ہے، کیا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ میری جگہ ان کے الفاظ واپس انہی کے منہ پر مار دو۔ کہتا ہے، یہ کہنا آسان ہے بھائی۔ شاہین شاہ شکست کا فائدہ الفاٹے کر سرداران کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، وہ تمہیں رسوا کر کے ان کا اعتماد جیتنے کی کوشش کر رہا ہے، اب اسے ایسا نہ کرنے دیں۔ ایورہان کہتا ہے، میرے لیے میرا بھائی کافی ہے، اور پھر تیر نقشے میں گاڑ دیتا ہے۔ دوسری جانب نیلوفر واپس قبیلے پہنچتی ہے اور سپاہیوں سے کہتی ہے، جلدی کرو، سب سامان آتا رو۔ غصے سے آتی ہے، قبیلے میں اتنے کام پڑے ہیں، تم لوگ کہاں تھی؟ کہتی ہے، کیا ہم اپنا کام مکمل کیے بغیر واپس آ سکتی تھیں والدہ؟ نیلوفر کہتی ہے، ہم نے جانے سے پہلے ہی گاڑیاں بھرنا شروع کر دی تھیں۔ کہتی ہے، ہم نے علاج کا سامان بھی تیار کر لیا ہے، جب کھانے تیار ہو جائیں گے تو ہم کارگاہ روانہ ہوں گے۔ کہتی ہے، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ نیلوفر کہتی ہے، ایورہان صاحب ہمارے انتظار میں ہوں گے۔ سختی سے کہتی ہے، میں نے کہا تم نہیں جاؤ گی، تم یہی رہو گی۔ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر اس کی بات کاٹتی ہے، تم سب مل کر ادھورے کام مکمل کرو اور کل گاڑیاں لے جائیں گی، سپاہی وہاں سے لے لیں گے، یہ کہہ کر جانے لگتی ہے۔ نیلوفر حیران ہو کر پوچھتی ہے، کیوں؟ وہ رک کر کہتی ہے، کیونکہ یہ میرا حکم ہے۔ روتے ہوئے کہتی ہے، والدہ ایسا نہ کریں، صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں اور سپاہی دوا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مجھے انہیں سمجھانا ہوگا۔ غصے سے پلٹ کر کہتی ہے، بس تم اکیلی نہیں ہو جس نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا، یہ کہہ کر وہ کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے اور پیچھے کی آنکھیں بھر آتی ہے۔ نیلوفر یہ سب منظر دیکھ کر بے حد پریشان ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے سے کہتی ہے، یہ بہو اب بھی اپنی مرضی چلا رہی ہے، اگر میں ایک بات دوبارہ نہ کہوں تو میری بات کوئی نہیں مانتا۔ کہتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں وہ اب کے ایورہان کی اچھی بیوی اور اب کے پوتوں کی بہترین ماں ہے، وہ کبھی اب کی بے ادبی بھی نہیں کرتی۔ وہ دونوں آگے بڑھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ مزید کہتی ہے، لیکن وہ اب بھی ہمارے اصولوں پر عمل نہیں کرتی، آخرکار وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ بیزینٹے محلوں میں پلی بڑی ہے۔ کہتی ہے، وہ دوسری لڑکیوں پر بھی زیادہ اثر ڈال رہی ہے، اب ان کے لیے بھی وقت آ گیا ہے۔ وہ دونوں کہتی ہیں کہ وہ اپنی بھابھی کی طرح محبت میں پڑنے سے پہلے شادی نہیں کریں گی، اور بھی اسی کی پیروی کر رہی ہے، ہر مسئلے کی جڑ یہی بہو ہے۔ کہتی ہے کہ دل میں پہلے ہی بہت دکھ ہے، اور جب اب بھی اس پر غصہ کرتی ہیں تو وہ دل برداشتہ ہو جاتی ہے۔ سخت لہجے میں کہتی ہے، یہ مسئلہ ہم سب کو متاثر کر رہا ہے، وہ ایک سردار کے بیٹے کو بیٹا نہیں دے سکی اور اس کی وجہ سے کسی دوسری خاتون سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ بس بہت ہو گیا، اب سب دیکھیں گے کہ اس قبیلے میں کس کی بات اہم ہے، ہر کوئی اپنی حد جانے گا۔ فیٹمہ بھی جلد ہی پہاڑوں سے واپس آ جائے گی۔ میں اس معاملے کو مزید نہیں بڑھاؤں گی بلکہ اس کی اور کی جلد شادی کروا دوں گی کی بھی۔ مجھے اس معاملے میں تمہاری مدد چاہیے کہ نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک موزوں دلہن تلاش کرو۔ اتنے میں ایک خاتون آ کر کہتی ہے، عثمان صاحب کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی فوراً اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ الفادیر بہت اداس کھڑی ہوتی ہے کہ نیلوفر اس کے پاس آ کر کہتی ہے، وہ ہم سب سے ناراض نہیں تھیں، بس غصہ تم پر نکالا، پریشان مت ہو، نم آنکھوں سے کہتی ہے، ہمیشہ کی طرح سب کو یاد رہتا ہے کہ میں ماں نہیں بن سکتی، اسی لیے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، میں سب جانتی ہوں۔ نیلوفر اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہے، وہ اندر ہی اندر ایورہان اور کے بارے میں پریشان ہے، ان کا غصہ دراصل ان کی فکر ہے۔ کہتی ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ اس لیے نرم ہے، لیکن میرا مسئلہ ان سے الگ ہے، اب میں کچھ دیر اکیلی رہنا چاہتی ہوں، یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ اندر عثمان صاحب جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے کہتی ہے، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس ریاست کو ہم چھوڑیں گے اس کی جڑیں ہر جگہ مضبوط ہونی چاہئیں۔ عثمان صاحب مسکرا کر کہتے ہیں، لگتا ہے تم میرے جانے سے پہلے گفتگو کا رخ بدلنا چاہتی ہو، میں تمہیں جانتا ہوں۔ کہتی ہیں، ہماری ریاست کی بقا ہماری نسل کے تسلسل پر قائم ہے۔ اس معاملے میں صرف ایورہان نے ہمیں خوش کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے دوسرے بچے بھی ایسی شرکن حیات منتخب کریں جو ہمیں پوتے پوتیاں دیں، فیٹمہ اور کے لیے بھی۔
عثمان صاحب کہتے ہیں، جب تم کہہ رہی ہو کہ وقت آ گیا ہے تو پھر آسانی بھی پیدا ہو جائے گی، یہ کہہ کر وہ خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ ان کا گھوڑا تیار ہوتا ہے، لوگ خیمے کے باہر جمع ہوتے ہیں اور جوش سے انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ عثمان صاحب جواب دیتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، میں آج کا دورہ کروں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگلی بار میں بس کا دورہ کروں گا میرے اورحان کی بدولت۔ اتنے میں تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے، بس سے خبر آئی ہے اورحان صاحب پر شہر کے دروازے پر گھات لگا کر حملہ ہوا ہے، ہمارے کئی سپاہی شہید ہو گئے۔ یہ سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ نیلوفر روتے ہوئے کہتی ہے، اے میرے اللہ، اورحان کی حفاظت فرما۔ کہتا ہے، اورحان صاحب اور صاحب بالکل ٹھیک ہیں، مگر برین ان کے ہاتھوں میں قید ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہے یا شہید ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی عثمان صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بس کے قید خانے میں ترک سپاہیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ وحشی بیزینٹی سپاہی انہیں باری طرح مارتے ہیں۔ ایک سپاہی برین کو تشدد کرتے ہوئے کہتا ہے، بتاؤ تم بس میں کیسے داخل ہوئے؟ تم نے اورحان کے لیے دروازہ کیوں کھولا؟ اور پھر دوبارہ اس پر حملہ کرتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں سلیمن پوچھتا ہے، ماں کیا میرے بابا کو کچھ ہوا ہے؟ نیلوفر دونوں بیٹوں کو گلے لگا لیتی ہے۔ سلیمن کی بات سن کر سے کہتی ہے، اور سلیمن کو لے جاؤ۔ فوراً انہیں لے جاتی ہے۔ عثمان صاحب سے کہتے ہیں، فوراً جا کر زخموں پر مرہم لگاؤ اور سپاہیوں کو سنبھالو۔ 2 دن بعد عثمان صاحب تمام سرداروں کو جرگے میں بلاتے ہیں۔ وہ بلند آواز میں کہتے ہیں، میرے بہادروں، کیا کوئی کمزور کتا بزدل گیدڑ کائی کے شیروں کو شکست دے سکتا ہے؟ کیا کافروں کا بچھایا جال ہمیں روک سکتا ہے؟ جس بس کو فتح کرنے کا ہم نے عہد کیا ہے، اسے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے جرگے میں جو فیصلہ ہوگا وہ بس میں کفر کے خاتمے کا اعلان ہوگا۔ لیکن بس ہمارا آخری قلعہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ اپنی تلوار نیام سے نکالتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کی قسم، جب تک یہ جان اس جسم میں ہے، میرا ہدف صرف بس نہیں بلکہ ازنک اور عظمت بھی ہے۔ جہاں جہاں کفار کی حکومت ہے وہاں ہماری تلوار پہنچے گی۔ یہ سن کر سب مجاہد نعرے لگاتے ہیں، زندہ باد حضور، زندہ باد حضور۔ کے منع کرنے کے باوجود نیلوفر کہتی ہے، اسم میرا گھوڑا تیار کرو۔ یہ سنتے ہی کو سخت غصہ آتا ہے اور ایپیسوڈ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اب سے ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔